عورت کو تو اسلام نے ایسے حق دے دیے کہ عورت معذور نہ بھی ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند، اتنی پاورفل ہے جم جا کے کہ 6 بندوں کو گرا سکتی ہے، کما سکتی ہے، پھر بھی اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو اس کا خرچہ کس پر ہے؟ والد اور بھائیوں پر۔ ابے ایسی آزادی کہیں ملے گی بھائی؟ یعنی اگر کسی لڑکی نے ایجوکیشن حاصل کی، اور ایسے لڑکیاں ہیں جو بہت ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹی نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ جیسے ہی ابھی کہیں جاب کرے گی نا ٹھک سے 4 لاکھ تنخواہ اس کی شروع ہو جائے گی، ایسی ہیں۔ عورت کو تو اللہ نے کتنی آزادیاں دے دی بھائی، یعنی اگر وہ کما سکتی ہے لیکن نہیں کما رہی تو اسی تفصیل کے ساتھ اس کا خرچہ کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر، سب سے پہلے تو باپ پر ہے۔ اور کمال ہے باپ پہ تو اتنا بوجھ ڈال دیا کہ جب تک باپ زندہ ہے باپ کے علاوہ کسی اور پہ نان نفقہ ہے ہی نہیں۔ یہی تو باپ کے باپ ہونے کی اسلام نے پروٹوکول دیا باپ کو۔ دیکھو اگر معذور بچہ ہے نا، اس کا سارا خرچہ باپ پر ہے، بھائی کروڑ پتی بھی ہو تو بھی اللہ کہتے کس پر ہے؟ باپ پر۔ باپ نہ ہو تو پھر بھائیوں پر آئے گا، یا باپ غریب ہے کما نہیں سکتا تو آئے گا، ورنہ اولاد کے نان نفقے میں اللہ نے باپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ باپ کے پروٹوکول کے خلاف ہے۔ اللہ نے کہا باپ جب موجود ہے تو اولاد کی رسپانسبلٹی ٹوٹلی کس کے کندھوں پر ہے؟ باپ کے کندھوں پر۔ حتیٰ کہ بیوی کروڑ پتی بھی ہو، بچے تو بیوی کے بھی ہیں نا، پھر بھی اولاد کا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ باپ پہ۔ تو باؤنڈ کر دیا نا